بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور ان کا نام جری تھا۔ انہوں نے اپنا ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور وہ اسی میں رہتے تھے۔ ایک دن ان کی والدہ آئیں اور انہیں پکارا کہ اے جریج۔ جریج نماز پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز سوچنے لگے کہ آیا والدہ کی پکار کا جواب دوں یا نماز میں مشغول رہوں۔ اسی دوران وقت گزر گیا اور والدہ واپس تشریف لے گئیں۔ اگلے دن والدہ دوبارہ انہیں بلانے آئیں۔ اتفاق سے جریج اس دن بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے آ کر آواز دی کہ اے جریج۔ جریج نماز کی وجہ سے کوئی جواب نہ دیا اور اسی کشمکش میں رہے کہ نماز پڑھتا رہوں یا والدہ کو جواب دوں۔ اسی دورانیہ میں وقت گزر گیا اور والدہ چلے گئی۔ تیسرے دن اتفاق سے پھر ایسا ہوا کہ جس وقت والدہ تشریف لائیں جریج نماز ہی میں مشغول تھے۔ اس دورانیہ میں والدہ نے پکارا ہے کہ اے جریج، اے جریج، لیکن جریج نماز کی مشغولیت کی وجہ سے کوئی جواب نہ دے سکے۔ دوران نماز وہ پھر اسی کشمکش میں رہے کہ والدہ کو جواب دیا جائے یا نماز ہی مشغول رہا جائے۔ بالآخر وہ اس بار بھی نماز میں ہی مشغول رہے، نماز نہ توڑی اور والدہ کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس بار والدہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے غصے میں بد دعا کی کہ اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ رفتہ رفتہ جریج کی عبادت کا تذکرہ عام ہونے لگا تھا۔ ایک بدکار عورت جس کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی تھی، اس نے ایک دن بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر جریج کو فتنہ میں ڈال سکتی ہوں۔ روی کہتے ہیں کہ بدکار عورت ان کے پاس آئی اور ان سے گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ پھر وہ عورت ایک چرواہے کے پاس چلی گئی جو جریج کی عبادت خانے میں قیام کیا کرتا تھا۔ چرواہے نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ عورت نے تہمت لگائی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے، جریج کو عبادت خانے سے نیچے اتارا اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا اور انہیں بہت زیادہ مارنے لگے۔ جریج نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے فلاں زانیہ عورت سے بدکاری کی ہے جس سے یہ بچہ ہوا ہے۔ جریج بہت حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ بچہ ان کے سامنے لایا گیا۔ جریج نے کہا مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ جریج نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس تشریف لائے اور اس سے پوچھا کہ اے بچے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ معصوم شیر خوار بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اس پر ان کی قوم شدید شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے۔ لوگ انہیں چومنے لگے، انہیں تبرکہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ جریج نے کہا کہ نہیں، مٹی ہی کا بنے گا۔ چنانچہ لوگوں نے ان کی مرضی کے مطابق مٹی کا عبادت خانہ دوبارہ تعمیر کروا دیا۔